بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہجوم کے ساتھ غلط راہ پر چلنے سے بہتر ہے کہ آپ تنہا راہ ہدایت پر چل پڑیں۔ ماں کی دعا وقت تو کیا نصیب بھی بدل دیتی ہے۔ جھک جانا ہی محبت ہے، اور اس بات کا سب سے بڑا ثبوت سجدہ ہے۔ جس کو نیکی کرنے کے بعد خوشی اور برائی کرنے کے بعد پریشانی یا شرمندگی محسوس ہو، وہ سچا مومن ہے۔ وہ زندگی استاد سے زیادہ سخت ہوتی ہے۔ استاد سبق دے کر امتحان لیتا ہے، اور زندگی امتحان لے کر سبق دیتی ہے۔ اس گھر میں کبھی سکھ نہیں ہو سکتا جس کے پڑوس میں دکھ اور تکلیف ہو۔ لوگوں کو ہمیشہ اپنی خاموشی سے خوفزدہ کرنا سیکھو۔ صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے جس پر امید رکھو تو اندھیرے میں بھی راستے نکل آتے ہیں۔ جو اللہ پاک کے دیے ہوئے رزق کو کافی سمجھے، وہ زندگی میں کبھی کسی کا محتاج نہیں ہوتا۔ منافقت کی ہمدردی دشمن کی تلوار سے زیادہ خطرناک ہے۔ رشتے موتیوں کی طرح ہوتے ہیں، اگر گر بھی جائیں تو ذرا سا جھک کر اٹھا لینا چاہیے۔ تاریخ ہزاروں سال میں بس اتنی سی بدلی ہے، تب دور تھا پتھر کا، اب لوگ ہیں پتھر کے۔ نماز کو محبت سمجھ کر ادا کرو گے تو میرا رب اگلی نماز کے لیے خود بلا لے گا۔ ایسے لوگوں کو اپنی ترجیحات میں کبھی شامل نہ کریں جو آپ کو تب میسر ہوں جب انہیں کوئی اور میسر نہ ہو۔ دنیا والے چہرے اور مال کو دیکھتے ہیں، عرش والا دل اور عمل کو دیکھتا ہے۔ لفظ انسان کے غلام ہوتے ہیں، مگر صرف بولنے سے پہلے تک، بولنے کے بعد انسان اپنے الفاظ کا غلام بن جاتا ہے۔ جتنا سکون اللہ پاک کی محبت میں ہے، اتنا کائنات کی کسی محبت میں نہیں۔ جھک جانا ہی محبت ہے، اور اس بات کا سب سے بڑا ثبوت سجدہ ہے۔ جب مالک کی لکھی ہوئی تقدیر غالب آتی ہے، سب منصوبے اور پلاننگ دھری کی دھری رہ جاتی ہیں۔ مایوس وہ ہوتا ہے جو اللہ پر یقین نہیں رکھتا، اور محروم وہ ہوتا ہے جو اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتا۔ کسی انسان کی خوبی دیکھو تو اسے بیان کرو، لیکن اگر خامی مل جائے تو وہاں تمہاری خوبی کا امتحان ہے۔ اخلاق کا اچھا ہونا خدا سے محبت کی دلیل ہے۔ جیسے آپ کسی کو یاد کرتے ہو، وہ بھی آپ کو 24 گھنٹے یاد کرے گا۔ بس ان 3 باتوں پر عمل کر لیں۔ نمبر 1، اس شخص کی زندگی میں اپنی ایک جگہ بنا لیں۔ اگر وہ آپ کو یاد نہ کرے تو وہ خود کو ادھر محسوس کرے۔ نمبر 2، اس شخص کے برے دنوں میں اس کا ساتھ دیں۔ اگر وہ کسی مسئلے میں پھنس جاتا ہے تو آپ سب سے پہلے پہنچ جائیں اور اس کی مدد کریں۔ نمبر 3، اس شخص کا سہارا بنیں۔ جب بھی اس پر برا وقت آئے وہ آپ کو یاد کرے۔ درخت جتنا اونچا ہوگا اس کا سایہ اتنا ہی چھوٹا ہوگا، اس لیے اونچا بننے کے بجائے بڑا بننے کی کوشش کریں۔ خونی رشتے توڑ کر انسان جوانی تو گزار سکتا ہے، مگر بڑھاپا نہیں۔ پریشانی خاموش رہنے سے کم، صبر کرنے سے ختم، اور شکر کرنے سے خوشی میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ کسی دوسرے کی خاطر اپنے خوشی قربان کر دینا، یہ بھی انسانیت کی معراج ہے۔ اگر کسی شخص سے تعلق کاٹ چکے ہو تو اس کے متعلق اپنی زبان بھی کاٹ دو۔ اگر تم کسی کو دھوکہ دینے میں کامیاب ہو جاؤ تو یہ مت سمجھو وہ کتنا بیوقوف تھا، بلکہ یہ سوچو کہ اسے تم پر کتنا اعتبار تھا۔ دولت کی نمائش وہی لوگ کرتے ہیں جن کے پاس دولت کے سوا اور کچھ نہیں ہوتا۔ تم پر نفسیاتی حملہ تمہارے اپنے کریں گے، غیروں کو کیا معلوم دل کی دیوار کہاں سے کمزور ہے۔ جب سورج غروب ہونے لگتا ہے تو چھوٹے آدمیوں کے سائے بھی بڑے ہو جاتے ہیں۔ جو لوگ دوسروں کو خوش کرتے ہیں وہ عام طور پر سب سے زیادہ ٹوٹے ہوئے ہوتے ہیں۔ زندگی کی جنگ اپنے بل بوتے پر لڑنی پڑتی ہے، لوگ صرف مشورہ دیتے ہیں، ساتھ نہیں۔ امید آدھی زندگی ہے اور مایوسی آدھی موت۔ جہالت ایک زہر ہے، یہ محبت، دوستی اور تمام اچھے جذبات کو مار ڈالتا ہے۔ ہجوم کے ساتھ غلط راہ پر چلنے سے بہتر ہے کہ آپ تنہا راہ ہدایت پر چلیں۔ اگر پتھروں کو بھی سلیقے سے جوڑا جائے تو احساس محبت ان میں بھی نظر آتی ہے۔ آسمان اور زمین کی بادشاہی خدا کے لیے ہے، اور خدائی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ پوری کائنات میں کوئی کسی کا اتنا انتظار نہیں کرتا جتنا اللہ اپنے بندے کی توبہ کا انتظار کرتا ہے۔
जब नसीब लिखने वाला हमें 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है तो हमारे नसीब खराब कैसे हो सकते हैं।